اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اپنی رحمت سے وہ حل کر دے۔ عزیز دوستو، جو عمل آج میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ عمل رشتوں کی بندش کا ہے، جو کہ ہماری مائیں اور بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں، یا پھر بندش کی وجہ سے ان کے بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر ہوتے نہیں ہیں۔ رشتہ لینے کے لیے ان کی طرف کوئی نہیں آتا، کیونکہ وہ لوگ اچھے رشتے کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں، رشتے کو تلاش کرتے رہتے ہیں، حتی الامکان ان کی عمر حد سے بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد وہ ازواج زندگی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی دیکھا گیا ہے، کچھ لوگ ایسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں رشتہ دینے کے لیے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں وہ لڑکے والے اتنا سامان ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، وہ صرف مالدار کو تلاش کرتے کرتے ان کی زندگی پھر بھی گزر جاتی ہے، اور آخر حتی الامکان پھر وہ دوسری شادی والے کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ خود ٹھکراتے رہتے ہیں، پھر ان کے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ میرا مشورہ اپنی ماؤں بہنوں کو یہی ہے کہ سنت نبوی کے مطابق کسی اچھے انسان، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، کسی نیک انسان کو دیکھ کر اپنی ڈیمانڈ کو ختم کر کے نکاح کر لیں، اپنی ازواجی زندگی کو سدھار لیں۔ اور الحمدللہ جن لوگوں نے اپنی ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں رکھی، صرف سنت نبوی کے مطابق اپنے نکاح کیے ہیں، اور ابھی تک ان کے رشتے چل بھی رہے ہیں۔ جو لوگ ڈیمانڈوں کے مطابق رشتے کرتے رہے ہیں، وہ ابھی ڈیمانڈ میں ہی رہیں گے، اور ڈیمانڈ میں ہیں، اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ روحانی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہماری مائی بہنیں، لڑکیاں سکول اکیڈمیوں میں پڑھتے پڑھتے، اپنے کورس کرتے کرتے، تعلیم کی وجہ سے زندگی گزار لیتی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر کچھ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، کچھ شریر جنات بھی مسلط ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر روحانی بندش لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جب ان کے نزدیک ان کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں، ان کا رشتہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چاہتے نہیں کسی اور جگہ سے اس کا رشتہ ہو کسی انسان کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے، جب لڑکی اپنے سن بلوغت تک پہنچ جائے، ان کا فی الفور ڈیمانڈ کے بغیر سنت نبوی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیں، تاکہ وہ اپنی ازواجی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ تو دوستو، اس موضوع کے اوپر آج میں نے ویڈیو جو بنا رہا ہوں، اس
خبیث شیاطین یا پھر اس بندش کو توڑنے کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نقش کی برکت سے ان کے اوپر روحانی جو بندش ہوگی، جو بد روح کے اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، وہ انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے وہ ٹوٹ جائے گی، اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ طے ہو جائے گا۔ تو دوستو، وہ نقش آپ کو موبائل کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس نقش کو زعفران و عرق گلاب کے ساتھ، مشتری کے ساتھ میں، چاند کے پہلے عشرے یا پھر جمعرات والے دن پہلے گھنٹے میں، مشتری کے ساتھ میں آپ نے اسی گھنٹے میں اس نقش کو تحریر کر لینا ہے، اور اس نقش کے اوپر آپ نے 100 مرتبہ یا قابضو پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے۔ اس نقش کو آپ نے کنگھی کے ساتھ باندھ کر، چاہے لڑکی کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، چاہے کسی لڑکے کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، لڑکے کا رشتے نہیں آ رہے، اس کا نہیں ہو رہا، یا پھر فیمیل ہے اس کے رشتے نہیں آ رہے، ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 7 دن تک اس نقش کو کنگھی کے ساتھ باندھ کر اپنے سر میں پھیرتے رہنا ہے۔ اس نقش کو اپنے سر میں جو پھیرنے کا وقت ہے وہ ہے عصر کے وقت آپ نے کنگھی لگانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائے گے، کہیں بات آپ پکی بھی ہو جائے گی۔ جب آپ کا رشتہ طے ہو جائے تو آپ نے 315 روپے کی کوئی میٹھی چیز لے کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے، وہ جب آپ کا رشتہ طے ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کلام کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستو، اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دی جائے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔